بالکل اسی طریقے سے جیسے دجال کے ٹائم پہ سورہ کہف ہے، اسی طریقے سے قبر کے ٹائم پہ سورہ ملک ہے. دجال میں سورہ کہف میں دجال کا لفظ ہے نہیں، تو دجال کے ٹائم پہ سورہ کہف کیسے ہے؟ اس میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے. سوچیں، بالکل اسی طریقے سے سورہ ملک میں قبر نہیں، وہ برج ہے، وہ ہمارا معاملہ ہے کہ جو قبر میں ہونا ہے. سورہ کہف میں وہ معاملہ ہے جو دجال کے ٹائم پہ ہونا ہے. قبر میں جو معاملہ ہونا ہے سورہ ملک، دجال کے ٹائم جو انسانی زندگی میں معاملہ ہونا ہے سورہ کہف. اب وہ دیکھ لیں سورہ کہف کیا کہہ رہی ہے، کن معاملات کو ڈیل کرے، اور سورہ ملک کن معاملات کو ڈیل کرے، اور کس موقع پہ وہ معاملہ ہونا ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا. یہ دونوں چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. سورہ کہف نہیں خالی، اور بھی آپ کو صورتیں بتاؤں، مگر سورہ کہف کے اوپر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہوں گے. سورہ ملک بھی یہ بتا رہی ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہوں گے. You need to see how simple these things are. Overthinking کرا کے برکات دیو ملائی باتیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ معجزات ہیں. ظاہر ہے سارے معجزات اللہ کے ہی ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں بتایا سورہ ملک پڑھنا قبر میں، اور کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام اپنے نعوذ باللہ یہ تو نہیں بتا رہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مطلب تھیورائز تو نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچا رہے، اللہ کا ڈائریکٹ گفٹ ہم نے دے رہے نبی علیہ السلام. اور کس نے ہمیں بتانا ہے؟ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کی کلام میں کیا کیا برکت کیوں ہے؟ مگر نہیں، بس ہم نے ہوائی باتیں سوچنی ہے کہ بس قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا تو سورہ ملک پتہ نہیں کیا کرے گی. تو پھر تحقیق کس لیے کریں؟ ہمیں پتہ ہے سورہ ملک بتا رہی ہے کیا کرے گی، پڑھے آیتیں نظر آ جائے گا. یہی فلسفہ سورہ کہف پہ دجال کا لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا دجال کے ٹائم پہ، سورہ کہف پتہ نہیں کیا کرے گی. نہیں، ہمیں پتہ ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا دجال کیا کرے گا، اور سورہ کہف خود بتا رہی ہے کیا کرے گی. یہ تینوں کا ٹرائنگل بنائے دجال کا، دجال کیا کرے گا، دونوں چیزیں نبی علیہ السلام نے بتا دی. سورہ کہف خود بتا رہی ہے کیا کرے گی، آپ خود ہی سمجھ، اور کوئی نیا کام تو نہیں کرے گی. سورہ کہف کی بجائے کوئی اور قرآن کی صورت کیوں نہیں پڑھ لی؟ اگر کچھ بھی کر سکتی ہے قرآن کی کوئی بھی آیت، تو پھر تو کوئی بھی صورت پڑھ لیں دجال کے ٹائم، پھر تو قبر میں بھی سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں. اگر ہم نے جو برکات کا لفظ لیا ہوا ہے تو قرآن کی ہر کلمے میں برکت ہے. ہم سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھتے قبر کے لیے؟ قبر کے لیے سورہ ملک کی کیوں؟ اور خود سورت اپنے اندر خود بتاتی ہے، خود چیخ مار مار کے بتاتی ہے کہ کیوں میں اس قبر کی جو ہے نا طاقت ٹیکنالوجی میرے پاس، قبر کے اندر تمہیں اس ٹائم پہ کیا چاہیے ہوگا، جس طریقے سے سورہ کہف ہے. اب وہی ہے ایک بیچ کی دیوار میرے اور مسلمانوں کے بیچ میں، وہ آئی ہوئی ہے وہ سپرسٹیشن کی دیوار، کہ جب کہو نا کہ سر سورہ کہف میں یہ معاملات ایسے ہیں، نہیں یہ تو آپ نے اپنی طرف سے مطلب نکالیں، تو آپ بتا دیں پھر دجال سے کیسے بچائے گی سورہ کہف. اللہ کا معجزہ ہے، بس یہاں ہی جا کے رکھیں گے ہم، آگے گمراہی ہے. نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیتیں بلیک اینڈ وائٹ مطلب بتا رہی ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی اور مطلب نکالنا، وہ گمراہی نہیں. جو قرآن خود بتا رہا ہے اس کا مطلب میں ایسے ہی لے رہا ہوں جیسے قرآن نے لیا ہوا ہے، لٹرل، وہ گمراہی ہے. بالکل ایسے ہی سورہ ملک بھی کر رہی ہے. یہ میں کیوں سورہ کہف جان کے کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کی اس نفسیات کو ٹیپ کر سکوں، کیونکہ اسلام ہر موقع کے اوپر، جیسے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی آیتیں بتائی ہیں قرآن پاک، ہم وہ آیتیں لے لیتے دعا والی، اور اپنی ہر جگہ پہ دعا فٹ کی ہوتی ہے ہم نے. قرآن پاک میں جد دعا کی آیت ہے، جس نبی نے جو بھی دعا کی ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ دعا، وہ چابی ہے اس معاملے کو حل کرنے کی. وہ معاملہ بھی بتایا ہوا جہاں پہ دعا ہوتی ہیں، مگر ہم نے ایگزام دینا ہے یا پھر بچہ بیمار ہو گیا، حضرت موسیٰ والی دعا کر رہے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کس موقع پہ دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی، خود قرآن بتا رہا ہے. حضرت یونس نے کس موقع پہ کیا دعا کی تھی، خود قرآن بتا رہا ہے. وہ کانٹیکسٹ بھی بتا رہا ہے، وہ دعا بھی بتا رہا ہے، اور پوسٹ کانٹیکسٹ پہ پوسٹ دعا کا بھی پورا کا پورا لٹریچر بتا رہا ہے کہ کیا پروٹوکول رکھنی ہے. میں کیوں یہ بتا رہا ہوں دعا والی بات، کیا آپ کو پتہ چلے قرآن پاک کو استعمال کیسے، یوٹیلیٹی آف دا قرآن کیا ہے. بس ایک آیت پکڑ لی اور برکات لے کے بیٹھے ہوئے کہ برکت ہوگی، اس کی برکت ہوگی. مجھے آج تک کوئی برکت کا لفظ سمجھا نہیں سکا، کیونکہ جو پاکستانی ورژن آف برکت ہے وہ اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں رجسٹرڈ. جو اسلام میں برکت کا لفظ ہے اس کا کوئی اور ہی مطلب اور نفسیات ہے، ٹوٹلی ڈفرنٹ ریلم اینڈ یونیورس، جو کہ قرآن پاک اور نبی اسلام جب برکہ بولتے، اور یہاں پہ برکت ہوگی، اس سے برکت ہوگی. جسے وہ ہندو نہیں اگربتیاں جلا جلا کے وہ ایگزیکٹ یہی لفظ بولتے ہیں، اصل میں وہ سنسکرت کا لفظ ہے کہ یہ جدھر جدھر دھواں جائے گا ادھر ادھر برکت ہوگی. یہ لٹرلی سو یہ
کوئی راکٹ سائنس میں مت جائیے گا, سورہ ملک خود پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل گا. کیوں؟ وہ قبر کے ایکویشنز خود سورہ ملک بھی بتا رہی ہے کہ یہ دو جہانوں کے بیچ میں ایک معاملہ ہونے لگا, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرایا جائے گا, کیونکہ حساب کتاب ابھی اگلی نسلوں تک آپ نے جو اثر چھوڑے ہیں وہ پورے کے پورے ریکارڈ ہو رہے ہیں. تم پہ ابھی یوم الدین کا دروازہ ان لوگوں کی وجہ سے یا تو پوری طرح کھلے گا پولیس رات, یا تنگ کر دی جائے گا. دیکھتے ہیں تمہارے چکر ککڑ پوتے کیا کرتے ہیں, کیونکہ تم نے ان کی ٹریننگ صحیح کی یا غلط کی. جب تک آخری بچہ نہیں مرتا قیامت سے پہلے, قیامت کا سور نہیں پھونکا جاتا, تب تک تیرے کوئی نہ کوئی اثر تو ہے. وہ سارا کا سارا ریکارڈ ابھی یا تو تجھے بنائے گا یا تباہ کرے گا. تو ابھی بیٹھ کے ویٹ کر, تجھے انڈیکیشن ابھی دے رہے تھے کہ یہ تجھے خوشبوئیں جنت سے آ رہی ہیں, باغ جنت کا, یا پھر تجھے جو تکلیف ہے نا یہ دوزخ سے آ رہی ہے, کیونکہ مہمان خانہ تیار ہے. یا تو تیری وہاں پہ سیوا ہونی ہے یا پھر تم وہاں پہ بھی بیوہ ہونی. ٹھیک ہے, سمپل. جو کہ معاملہ اٹس اے ٹیمپرری گلمپس آف اے پرماننٹ ایبورڈ, ٹیمپرری گلمپس آف اے پرماننٹ ایبورڈ, یہ ہے قبر. سو اب میں آپ کو وہ والے قصے نہیں سنا رہا جو کہ میرے سامنے بھی ہوئے, ہم سب کو پتا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں, کیونکہ وہ اسی لیول کی کہانیاں ہیں کہ جو اصل میں سچی ہیں, مگر وہ اسی لیول کی سائیکالوجی میں چلی جاتی کہ جس لیول پہ انہوں نے زبردستی وہ ڈالا ہوا ہے کہ سورہ ملک کے بعد یہ واقعہ. وہ اصل میں اس کی سائنس سمجھ آ رہی ہے ہمیں, وہ والی فزکس والی سائنس نہیں, بس اس کو فارمولا سمجھ آ رہا ہے کہ سورہ ملک کیسے قبر کے تھرو, قبر کے اندر قرآن کیسے ریلیونس کریٹ کرتا ہے ہر ریلم کے اندر. اپنی قرآن کی سب سے بڑی ریلیونس قبر کے اندر سورہ ملک ہے. سو سورہ ملک کھولیں ایک ایک کر کے اس کانٹیکسٹ کے اندر, اب آیتیں شروع کریں اور آپ دیکھیں سورہ ملک کر کیا رہی ہے, اور پھر تب پتہ چلے گا حدیثوں کی طاقت کیا ہے, اور نبی علیہ السلام نے کتنا آسان کر کے بتا دیا تھا کہ یہ لو احسان کر رہا ہوں تمہارے اوپر. اس موقع پہ جب سب سے تم بالکل لاچار ہو گئے, تمہارے پاس ایک ٹیکنالوجی دے رہا ہوں تمہیں, ادھر تمہارے کام آئے گی یہ قبر میں انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. آئی ہیو ایکسٹینڈ دا ٹائم اوور. میں اصل میں چاہتا کہ فجر پڑھ کے ہی میں ختم کروں, فجر کے ٹائم پہ ختم کروں. آمنا, تھینک یو سو مچ. لیٹس جسٹ کال اٹ اے نائٹ. اینڈ اس کو میں نے یوٹیوب سے بند کرنا ہے.